كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ آیت 25 سے 27 میں حق کے دشمنوں کا کردار ہے۔ جہاں بھی حق بات ہوگی نا وہاں دشمنیاں ضرور ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی بات کر کے آپ کو مجھے جو سیکھنے کی بات بتا دی کہ والذین ینقضون عہد اللہ، پیچھے کیا تھا؟ یوفون یا ینقضون۔ تو دنیا میں حق اور باطل ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ کچھ لوگ نیکیوں کی دعوت دیتے ہیں، کچھ برائیوں کو پیش کرتے ہیں۔ آپ کا میرا کام کیا ہے؟ مختصر سی زندگی میں حق کا ساتھ دیجئے، نہ کہ باطل بیکار چیزوں میں اپنی زندگی کو ضائع کر دے۔ پھر آگے بڑی فیمس آیت ہے جو اکثر ہی لوگوں کو آتی ہے، آیت 28:9 میں کیا ہے؟ دل اطمینان پاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آج کی انسانیت پریشان ہے، دکھی ہے، پیس پیس پیس، لو، کیئر نہیں ملتا۔ تو یہاں کیا پتہ چلا کہ دل کی غذا اللہ کی یاد ہے، اور جو لوگ ایمان لا کر عمل صالح کریں گے ان کے لیے طوبیٰ ہے، خوشخبری، جنت کا ایک درخت بھی ہے بحسن مآب۔ کیا پتہ چلا کہ اللہ کی یاد کیسے ملتی ہے؟ اللہ سے محبت سے، اور ہر دل ذکر کر کے مطمئن ہوتا ہے۔ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیں تو تڑپتی ہے، پانی میں ڈال دیں تو خوش ہے۔ دل کے لیے ذکر پانی کی طرح۔ پھر ایمان والے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں، اور خوشی پانے کا، اطمینان پانے کا، راحت پانے کا سب سے بڑا ذریعہ قرآن ہے۔ آپ ایک ٹرنکویلٹی فیل کرتے ہیں، اطمینان، خوشی قرآن کی محفل میں۔ بعض دفعہ لوگ اسی خوشی میں سو ہی جاتے ہیں، اتنا سکون ملتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نیند نہیں آتی، میں نے کہتی اب قرآن تو کھولیے، آپ 2 صفحے بھی نہیں پڑھیں گے آپ کو جھونکے آئیں گے، اور جب آپ کو قرآن سمجھ آ رہا ہو تو کیسا ہوگا؟ کوئی ذکر کا خود ساختہ طریقہ بھی نہیں ہے، جو طریقے اللہ کے رسول نے بتا دیے۔ اس پہ ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اور اس کی مثال جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا، زندہ اور مردہ جیسی ہے۔ یاد کرنے والا زندہ ہے اور نہ یاد کرنے والا مردہ ہے۔ یہ بخاری کی روایت 6407 ہے۔ تو ذکر کرنے کا مطلب یہ کہ یاد بھی رکھو۔ اچھا آپ کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور ساتھ آپ فلمیں دیکھ رہے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ، اور ساتھ آپ شکوے کر رہے ہیں۔ ایسا نہ کیجئے۔ یاد دل میں ہوتی ہے، تذکرہ زبان پہ ہوتا ہے۔ تو جب تسبیح پہ کچھ پڑھیں یا انگلیوں پہ پڑھیں تو ساتھ اس کو فیل بھی کیجئے۔ پھر اس کے بعد آگے آئے 30 سے 31 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کی دل جوئی کی جا رہی ہے کہ دیکھیے یہ نہیں مانیں گے، آپ بے فکر ہو جائیں۔ جس کو نہیں ماننا، کذالک ارسلناک فی امہ، اے نبی آپ فکر نہ کریں، آپ کی طرح ہم نے پہلے بھی نبی بھیجے، لیکن جن کو نہیں ماننا تھا نہیں مانیں گے۔ اصل میں مطالبے بہت کرتے تھے مکہ والے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے یہ وہ۔ اللہ کہتے ہیں اس قرآن کے ذریعے ہم پہاڑوں کو چلا دیں، زمین پھٹنے لگے، مردے کلام کرنے لگے، یہ پھر بھی نہیں مانیں گے۔ جس کو قرآن کی تاثیر سے فائدہ نہ ہوا وہ قرآن کے ان معجزوں سے کیسے فائدہ اٹھائے گا؟ لہٰذا آپ ان کو چھوڑ دیجئے۔ اور آگے حق کے مخالفین کا برا انجام دکھایا جا رہا ہے، آیت نمبر 32 سے 35 میں وَلَقَدِ اسْتُخْزِيَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اے نبی غم نہ کیجئے، آپ جیسے نبیوں کا پہلے بھی بہت مذاق اڑایا گیا، اور آج اس کو لے لیں۔ اکثر لوگ دین کی طرف کیوں نہیں آتے؟ کہتے لوگ مذاق کریں گے۔ اسلامک حال حلیہ کیوں نہیں اپناتے؟ لوگ مذاق کریں گے۔ تو آپ کے میرے لیے بھی اس میں خوشخبری ہے، رب راضی تو جگ راضی۔ پھر اس میں ان کی جو پکڑ ہوئی اس کی بات ہے، بستیاں جو تباہ ہو گئیں جو قائم ہیں ان کی بات ہے، اور سب سے بڑی بات کہ یہ سب تو چند دن کی بات ہے۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، دیکھو تو صحیح وہ جنت، اس کی مثال کیا ہے جو کہ متقیوں کو جس کا وعدہ دیا گیا، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اکلھا دائم، اس کے میوے اس کے پھل ہمیشہ رہنے والے ہیں، یعنی وہاں آؤٹ آف سیزن نہیں ہے کچھ، وہاں کولڈ سٹوریج کے اورنج آپ کو نہیں کھانے پڑیں گے، وہاں آم آپ کو سردیوں میں نہیں ملیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہاں آپ کو ہر موسم میں ہر وقت چیز ملے گی۔ کیا پتہ چلا کہ اس دنیا میں 4 دن کی مشکل ہے، کاٹ لو، جیسے تیسے گزرتا وقت گزار لو، لیکن باطل کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرنا۔
ڈونٹ کمپرومائز وتھ باطل، غلط کام نہیں کرنا۔ اس کو آپ دیکھیں گے آیت 36 سے 37 میں کہ والذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ تو خوشیاں مناتے ہیں اس کے ساتھ جو نازل کیا آپ پہ اللہ نے، جو آپ کی طرف نازل ہوا، لیکن ایک گروہ اس سے ناخوش بھی ہے۔ کیا پتہ چلا؟ یہ قرآن کچھ لوگوں کے دلوں کو خوش کر دیتا ہے، ان کا دل ہی قرآن کی محفل میں لگتا ہے، وہ ایک سے اٹھتے ہیں دوسری میں چلے جاتے ہیں، کبھی سن رہے تھے کبھی پڑھنے لگ جاتے ہیں، کبھی دیکھنے لگ جاتے ہیں، کبھی چھوٹی کبھی بڑی بات، کیوں کہ دل لگ گیا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا دل بھی قرآن کے ساتھ لگا دے۔ اور آگے پھر آیت 38 سے 40 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین کے درمیان ایک کشمکش، ایک وہ کہہ لیجئے کہ رسہ کشی جو تھی وہ چل رہی تھی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور ہم نے آپ سے پہلے بھی کئی رسول بھیجے، ہم نے بنائی ان کی بیویاں اور ان کے بچے۔ دیکھیے کیا آیت ہے یہ! انبیاء کرام کو ساری زندگی غار حرا میں یا کوہ طور پہ جا کے نہیں بیٹھے، وہ تو ایک مجاہدے کے دن ہوتے ہیں جب اخذ کرنا ہوتا ہے۔ آج بھی پڑھانے سے پہلے کسی سے فالتو بات کرنے کو دل نہیں کرتا کہ کہیں میری کوئی سوچ، میری کوئی جذباتی کیفیت اس قرآن کے پڑھنے پڑھانے پہ اثر انداز نہ ہو۔ لیکن اس کا یہ تو نہیں مطلب کہ آپ پڑھنے پڑھانے والے کچن میں نہیں جا سکتے، وہ کھانا نہیں پکائیں گے، وہ کپڑے نہیں دھوئیں گے۔ ہم خواتین ہیں، یاد رکھیے، ماں بہن بیٹی، عورت اس سے اوپر نہیں جا سکتی۔ آپ کو اللہ نے دین دی ہے الحمدللہ۔ ایک مرد ہے وہ تبلیغ میں جائے، وہ جد و جہد کرے، لیکن اس کے باوجود وہ کمائے گا، تو اپنی بیسک ذمہ داریوں کو چھوڑ کر آپ کوئی اور کام نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سارے کاموں کے بیچ میں، کھاتے بھی تھے پیتے بھی تھے، انبیاء کرام محنت کرتے تھے۔ تو ہمارا دین کیا ہے کہ بے عمل ہو کے نہ بیٹھ جاؤ، دوسروں پہ نہ نظریں رکھو کہ وہ آپ کے سامنے ٹرے رکھیں اور آپ کھا لیں اور وہ اٹھا لیں اور آپ بس پھر کام کر رہے ہیں دین کا۔ تو یہ آیت بتاتی ہے کہ نبی انسان تھے، ہاں انسانوں میں بہت اعلیٰ تھے۔ پھر آیت 39 نوٹ کر لیں، یہ تقدیر سے متعلق ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے مٹاتا ہے، ویثبت، اور جو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے، وعندہ ام الکتاب۔ اس پہ بھی لیکچرز موجود ہیں، تقدیر کا موضوع ہمارے کلچر میں بہت زیادہ مس انڈرسٹوڈ ٹاپک ہے، تو آپ اس پہ لیکچر سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ جب میں اس سال پاکستان آئی تو مجھے بچیوں کے ساتھ انٹریکشن کا موقع ملا۔ آپ کو پتہ ہے کہ 80% ان کے کویسچنز تقدیر سے متعلق تھے، جس سے مجھے لگا ہماری نسل پریشان ہے، ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، ہم یہ سوچتے ہیں، ماں باپ یہ کرتے ہیں، میں اس لڑکے سے شادی کرنا چاہ رہی ہوں، یہ نہیں ہے وہ نہیں۔ تو اس موضوع کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے، اور یاد رکھیے اس کا تعلق عقیدے سے ہے۔ ایمان بالقدر ایمان کا ایک حصہ ہے۔ پھر اس کے بعد مخالفین جو حق کے ہیں، یعنی حق کے مخالفوں کے لیے ایک دھمکی ہے آیت 41 سے 43 میں، جس پہ صورت پوری ہو رہی ہے، جس میں بتایا کیا چاہ رہا ہے، اولم یروا انا ناتی الارض، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو لا رہے ہیں کناروں سے اس کو گھٹاتے ہوئے، یعنی کفر ختم ہو رہا ہے اور اسلام پھیل رہا ہے۔ سائنٹیفکلی بھی دیکھیے تو دنیا میں اب پانی بڑھتا جا رہا ہے، خشکی کم ہو رہی ہے۔ اس آیت کی کئی قسم کی تفاسیر ہیں، کچھ سائنس سے متعلق اور کچھ حق کے غلبے سے متعلق، لیکن آپ کو مجھے اس میں جو بات یاد رکھنی ہے وہ کیا ہے کہ اسلام پھیلے گا، ہم اس میں حصے دار بنے کہ نہ بنے یہ ہماری مرضی ہے۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرب قیامت کی جو باتیں ہمیں بتا دی ہیں، آہستہ آہستہ اسلام پھیلے گا، کفر دبتا جائے گا، حق آئے گا، باطل جائے گا، تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئیں گے تو اس وقت تو پوری دنیا میں پھر اسلام آ جائے گا۔ دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ ہمارے ذریعے یہ کام لے لے۔ اس کے بعد اب ایک اور خوبصورت صورت انبیاء کے ناموں میں سے سورت ابراہیم۔ پیچھے کون سی پڑھی؟ سورہ یونس، سورت ہود اور سورت یوسف، مستقل 3 صورتیں آئیں۔ پھر رات کے بعد اب سورت ابراہیم، 2 اور آگے آئیں گی، سورت محمد اور سورت نوح۔ تو حضرت ابراہیم کا تو نام سنتے ہی دل خوشی سے بھرتا ہے۔ تو 52 آیات ہے اس میں، بہت پیارے طریقے سے نزول قرآن کا مقصد بتاتی ہے یہ صورت، زندگی کیسی ہونی چاہیے، اور حضرت ابراہیم کی دعاؤں سے بھری ہوئی خوبصورت صورت ہے۔ مثلاً آیت نمبر 1 کا ٹاپک کیا ہے؟ قرآن کیوں نازل ہوا؟ آپ اس کو نوٹ کر لیں، اور جہاں کہیں کوئی محفل قرآن کے نام پہ سجے، چاہے وہ اصالِ ثواب ہو، حصول ثواب ہو، کسی کی آمین ہو، کسی کی بسم اللہ ہو، یہ آیت تھوڑی بہت سنا دیجئے کہ الف لام را کتاب انزلناہ الیک،
ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لائیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، رب کے حکم سے، کس طرف؟ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، غالب تعریف کیے گئے کہ رب کی طرف۔ تو پتہ چلا یہ کتاب دنیا کے اندھیروں کو دور کرتی ہے۔ دیکھیں ہمارے اسکولوں میں بچپن سے ہم سنتے آئے، علامہ اقبال کی ایک پوئم عموماً صبح اسمبلی میں پڑھائی جاتی ہے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے۔ یہ آیت ہے، کسی نے آج تک اس کا مطلب نہیں بتایا تھا، صرف ٹیون اچھی لگتی ہے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، اور یہ تمنا کب پوری ہوئی؟ جس دن قرآن کا نور ہاتھ میں آئے، اور یہی نور القرآن ہے۔ قرآن کا نور ہر دل میں، ہر ہاتھ میں۔ enlighten the hearts with the نور of القرآن۔ دعا کیجئے کہ آج ڈپریشن میں، پریشانیوں میں اور الجھنوں میں جو ہماری نسل جا چکی ہے، ان کو ہم قرآن کا نور دیں۔ اور شکوے کرنے سے کیا ہوگا؟ ایک ایک چراغ جلاتے جائیے، ایک دیے سے دیا جلے گا، انشاءاللہ اندھیرے دور ہوں گے۔ پھر آیت 2 سے 3 میں کفار کون ہیں؟ یہاں بڑے غور سے دیکھیے گا، وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ۔ اللہ کہتے ہیں ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو کفر پہ ہیں۔ اب لفظ کفر کے ساتھ ہمارے ذہن میں ہمیشہ ڈس بلیور، نان مسلم نہ۔ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، قرآن کی یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا کی محبت میں چور ہو جانا، آخرت سے بڑھ کے دنیا کا حریص ہونا، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک کر ٹیڑھ پن کرنا، اس کو بھی یہاں کفر کہا گیا۔ اصل میں کفر نہ شکرا پن ہے، ہائڈ کرتا ہے کافر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو۔ اللہ ہمیں حق کا دوست بنا دے، دشمن نہ بنائے۔ آیت 4 میں تبلیغ کے اولین مخاطب ہم زبان لوگ۔ مجھے اردو آتی ہے نا، تو مجھے اردو والوں میں بات کرنی چاہیے۔ اب جن کو فرینچ آتی ہے، مجھے کیا کرنا ہے ان کے لیے؟ میں کچھ ایسے بچوں، لڑکیوں، ینگ لوگ جو فرانس میں ہی ہیں، وہیں پلے بڑھے، جن کی فرینچ بہت اچھی ہے، ان کو قرآن سکھا دوں، وہ مجھ سے اردو میں لیں اور لکھے فرینچ میں، اور اس کے بعد پھر وہ اپنی زبان میں کام کریں۔ انگلش میں بولنے والے بچے انگلش کی زبان میں کمفرٹیبل ہے، نارویجین میں ناروے میں پلنے والے نارویجین میں۔ تو یہاں اللہ نے کہہ دیا کہ زبان بڑی بات ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ، اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی بھی رسول مگر اسی کی قوم کی زبان سے۔ تو ہمیشہ کوشش کریں کہ زبان سے بچوں کو نہ کاٹیں۔ اور میں اکثر ان پیرنٹس کو یہ بات کہتی ہوں اور آپ کو بھی کہہ دیتی ہوں، اپنے بچوں کو کبھی اردو سے نہ کاٹیں۔ آپ امریکہ چلے گئے، کینیڈا چلے گئے، ادھر ادھر، کیوں؟ اس لیے کہ اردو عربی سے بہت ملتی ہے۔ ہم کلاسز لیتے ہیں، ہمیں اندازہ ہے کہ اردو میں لفظی ترجمہ یاد کرانا کوئی مشکل ہی نہیں ہے، انگلش میں اور مشکل، اور فرینچ اور نارویجین اور ڈچ اور دوسری لینگویجز میں تو بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ الفابیٹک بدل جاتے ہیں۔ تو زبان بڑی اہم ہے۔ پھر اس کے بعد آیت 5 to 6 میں اللہ کا خوف اللہ کے دنوں کے حوالے سے، جن دنوں میں اللہ تعالیٰ کی کوئی بڑی بات ہو جائے، جیسے سیلاب آ گیا، طوفان آ گیا، زلزلہ آ گیا، تو اس کو ایام اللہ کہا جاتا ہے۔ ادھر اصل میں بنی اسرائیل کی مثال دے کر جو پیغام دیا گیا، اور بے شک ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو نشانیوں کے ساتھ تاکہ نکلوائے اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف، اور یاد کروا دے ان کو بھی ایام اللہ۔ تو ایام اللہ، شاہ ولی اللہ دہلوی نے اس کو علم قرآن کا ایک 5واں بڑا ستون قرار دیا ہے، یعنی میموریل ڈیز۔ آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ وہ دن میموریل بن جاتے ہیں جس میں کوئی اللہ کی طرف سے آفت آتی ہے، تاکہ انسان ان کو یاد رکھے اور نافرمانیوں سے بچے۔ پھر آیت 7 to 8 میں ناشکری سے نعمت چھن جاتی ہے اور شکر گزاری سے نعمت بڑھ جاتی ہے۔ وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ، اور جب آپ کے رب نے پکارا، لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں اور دوں گا، ہاں، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے ناشکری کی، انکار کیا، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرا عذاب بڑا شدید ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شکر گزاری بڑھانی ہے۔ آپ دیکھیے کہ جتنا کسی انسان کا بھی آپ شکر کریں گے نا، وہ اپنی نعمت بڑھائے گا۔ کسی نے آپ کو دال چاول بھیجے، آپ کھانے کے بعد اس کو دعا دیتے ہیں، آپ تعریف کرتے ہیں، آپ شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں ایسی دال تو میں نے کبھی کھائی نہیں، اور سچ بولیں، جھوٹ نہیں۔ اگلی دفعہ جب وہ دال پکائے گا نا، آپ کا حصہ پہلے سے ڈال لے گا۔ اور اگر آپ کو کوئی جو بھی بھیجے نعمت اور آپ کے ہم تو کھاتے ہی نہیں، اور وہ آ کر 2-3 دن بعد دیکھے تو وہ کھانا فریج میں رکھا ہے، باہر پڑا ہے،
کیا اگلی دفعہ بھیجے گا؟ تو اللہ کے نبی کی وہ حدیث یاد رکھیے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا نا وہ اللہ کا بھی نہیں کرتا۔ کوئی آپ کو کھلاتا ہے، کوئی پلاتا ہے، کوئی آپ کے لیے کوئی چیز لاتا ہے، دل کی گہرائی سے اس کا شکریہ ادا کیجیے۔ تو نعمت دینے والے کا عاجزی، انکساری اور محبت سے اعتراف کرنا، اس کو شکر کہتے ہیں۔ پھر اس کے بہت سے درجے ہیں، زبان سے، دل سے، عمل سے، یعنی ان نعمتوں کو استعمال کر کے پھر نعمت دینے والے کو راضی بھی رکھیے۔ اس کے برعکس ناشکرا شخص کون ہے؟ امام ابن قیم کہتے ہیں کہ جو شخص نعمت کو پہچانتا ہے مگر نعمت دینے والے کو نہیں پہچانتا۔ مثلا آج ہم مخلوق میں کھو گئے اور خالق کو بھول گئے، اسی طرح نعمت اور نعمت دینے والے کو پہچانتا ہے مگر نعمت کا انکار کرتا ہے۔ تو آج ہمارا حال ہے، جیسے اب دیکھیے کہ ماں بچے کو کھلونا لے کر دے تو بچہ کھلونے میں اتنا کھو جائے کہ ماں کی بات بھی نہ سنے، تو اس نے کیا کیا؟ کھلونے میں کھو کر کھلونا دلوانے والی ماں کی قدر نہ کی۔ بچے ایسا کرے تو ہمیں بڑا برا لگتا ہے، اور ہم دن رات شاید یہی کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ناشکرا شخص کون ہے؟ نعمت اور نعمت دینے والے کو پہچانتا ہے، اس کا اقرار بھی کرتا ہے مگر نعمت دینے والے کے لیے عاجزی اختیار نہیں کرتا، نہ اس سے محبت رکھتا ہے، نہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ یہ امام ابن قیم کا قول ہے کہ آج ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق ایسا تو نہیں بن چکا۔ اب سوال یہ ہے کہ شکریہ ادا کرنا کیا ہے؟ نمبر 1 نعمت اور نعمت دینے والے کو پہچاننا، پھر دوسری بات ہے نعمت کا اقرار کرنا، پھر تیسری بات ہے کہ نعمت دینے والے کے لیے عاجزی اختیار کرنا، اس سے محبت کرنا، اس سے راضی ہو جانا، اپنی نعمت کو دینے والے کی محبوب اور اطاعت کے کاموں میں، محبوب جگہ یعنی نعمت دینے والے کی پسندیدہ جگہ اور اطاعت کے کاموں میں خرچ کرنا۔ یہ خلاصہ ہے پورے دین کا۔ آنکھیں، کان، ہاتھ، وقت، گاڑی، گھر اللہ نے دیا، بس ان نعمتوں کو اللہ کے راستے میں لگا دیجئے، انشاءاللہ۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ آگے اب قوموں کے ساتھ نبیوں کی کشمکش ہے، آیت 9 to 10 میں رسولوں کی اپنی قوموں کے ساتھ کشمکش۔ الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم، آپ دیکھیے کہ حضرت نوح، عاد، سمود اور ان سے بعد علی قوموں کے نام لے کے کہا گیا کہ اپنے وقت کے رسول کی قدر نہیں کی، شک کرتے تھے، الزام لگاتے تھے، اور پھر رسولوں کا عاجزانہ جواب آیت 11 سے 12 میں ملتا ہے۔ قالت لہم رسلہم، قوموں نے اتنی منہ ماری کی کہ رسولوں نے اس کے اوپر پھر ان سے بات کی کہ دیکھو ہم کچھ نہیں ہیں مگر بشر تم ہی جیسے، یعنی تم ہمارے ساتھ اتنا جھگڑا کس بات کا کرتے ہو، ہم تو صرف وہ کر سکتے ہیں جو ہمارے بس میں ہے۔ اور پھر آیت 13 سے 17 میں رسولوں کو جھٹلانے والوں کا عبرت ناک انجام ہے۔ وقال الذین کفروا، اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا اپنے رسولوں سے، البتہ ہم ضرور تم کو اپنی زمین سے نکال دیں گے، اور اگر نہیں ہے تو بس ایک ہی صورت ہے کہ تم ہمارے دین میں واپس آ جاؤ۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہو یا حضرت عیسیٰ کی ہو، ہر دور کے رسول کو لوگوں نے اسی طرح دھمکیاں دیں اور ہجرت پہ مائل کر دیا۔ اللہ آیت 18 سے 21 میں کہتے ہیں کہ اللہ کی پکڑ سے ڈرتے رہو، رسول اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، اس لیے یہاں اب کفار کے کچھ اعمال جو کہ وہ دنیا میں کر بھی رہے ہوتے ہیں ان کے ضائع ہونے کی بات کر کے اللہ کائنات پہ کچھ غور و فکر کروا کے پیغام کیا دیتے ہیں، یَشَأْ یُذْہِبْکُمْ وَیَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِیدٍ، اتنا نہ کرو، تم اللہ تعالیٰ کی ضرورت نہیں ہو، اللہ تمہیں اٹھا کر دوسروں کو لے آئے گا اور اللہ کے لیے یہ مشکل نہیں۔ اس کے بعد آیت 21 میں اور اس سے آگے قیامت کا ایک منظر ہے، وہ لوگ جو اللہ کے سوا دوسروں سے جڑے رہے، قیامت کے دن وہ ایک دوسرے کے اوپر کس طریقے سے لعن طعن کر رہے ہوں گے، اور سب سے بڑھ کے شیطان کی اپنے پیروکاروں کو ملامت، آیت 22 سے 23۔ یعنی یہ ہے وہ مکالمہ جو قیامت کے دن شیطان بولے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کی سفارش کریں گے، وہ لوگ جو ساری زندگی آپ کے طور طریقے پہ چلنے کی کوشش کرتے رہے، آپ کے مشن کو پھیلاتے رہے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے ان کو خیر دیں گے۔ یہ عمل دیکھ کر شیطان کے پیروکار اس کے پاس آئیں گے کہ بھئی دیکھو نا، ان کے نبی نے تو ان کو اتنا فائدہ دیا، تو ہم بھی تو ساری زندگی تمہارے پیچھے رہے، اب تم ہماری مدد کرو۔ تو حدیث میں تھے کہ شیطان اٹھے گا اور اتنی بدبو اٹھے گی اس کے ساتھ، اور پھر وہاں جا کر یہ سارا جملہ ہے، کاش ہم اس کے اوپر دنیا میں غور کریں،
وقال الشیطان، اور کہے گا شیطان جب کہ معاملے پورے ہو جائیں گے، یعنی کس نے جنت میں جانا کس نے جہنم میں، تو شیطان کے لفظ کیا ہیں؟ بے شک اللہ نے تم سے وعدہ کیا اور وہ وعدہ سچا تھا، اور وعدہ تو میں نے بھی تم سے کیا لیکن میں تو اپنے وعدے کو خلاف کر رہا ہوں، اور ویسے میرا تم پر کوئی زور بھی نہیں تھا، ہاں بس میں تم کو پکارتا رہتا تھا اور تم فوراً قبول کر لیتے تھے۔ کہتے نا کہ وہی پتے ہوا دینے لگے جن پہ تکیہ تھا۔ شیطان کے بھروسے پہ گناہ کرنے والوں کا اس دن حال کیا ہوگا؟ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، آج مجھے ملامت نہ کرو، خود کو ملامت کرو، آج میں تمہاری فریاد رسی نہیں کر سکتا، نہ تم میری کر سکتے ہو۔ مجھے بتائیے کیا ایسے شخص کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے؟ کہنے لگا آج میں سارے اس شرک سے جو تم میرے ساتھ کر رہے تھے یا مجھے اللہ کا بڑا بنا رہے تھے اس کا انکار کر رہا ہوں۔ اس کے برعکس وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے وہ ان جنتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں ہوں گی، ہمیشہ رہنے والے اس میں، اور تحیتہم فیہا سلام، وقت ملاقات ان کا تحیہ کیا ہوگا؟ السلام علیکم۔ تو آج دنیا میں آنکھیں کھول کر جیے انسان، اس لیے اب آگے آیت 24 27 میں بہت ہی خوبصورت مثالیں ہیں اچھے اور برے نظریات کو سمجھنے کے لیے۔ آیت 24 میں اچھے نظریات کی ہیں اور 5 میں بھی، اور 6 سے 7 میں برے ماحول کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں مومن کو ایک درخت سے تشبیہ دی، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا، کیا بس تم نے نہیں دیکھا کیسے بیان کرتا ہے اللہ ایک مثال، ایک کلمہ طیبہ کی، جیسے وہ ایک درخت ہو، اس کی جڑیں بڑی گہری ہیں اور اس کی شاخیں بہت اوپر ہیں آسمان تک، وہ پھل دیتا ہے پورا سال ہر وقت اپنے رب کے حکم سے، اور اللہ اسی طرح بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے مثالیں، شاید وہ سوچ لیں۔ یہاں ہم ذرا سے ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ مومن ایک شجرہ طیبہ ہوتا ہے، آپ نے دن رات ہزاروں درخت دیکھے ہوں گے اپنی زندگی میں، تعلق باللہ جب مضبوط ہوتا ہے نا تو شریعت کی پابندی آسان ہو جاتی ہے، اور مومن جو ہوتا ہے نا یہ نفس کو دبانے والا بھی ہوتا ہے، اس کی زندگی بڑی پاکیزہ ہوتی ہے اور وہ انسانیت کو نفع دینے والا ہوتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ذرا سے درخت بننے کے پروسیس کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے دل میں اللہ کی محبت کا بیج ڈلتا ہے، جیسے کہ کسان زمین میں بیج ڈالتا ہے۔ آپ اس پکچر میں دیکھیں تو ایک چھوٹا سا بیج ہے جس کو پانی دیا جا رہا ہے، پانی کے وحی الہی قرآن۔ کیا اس محفل میں بیٹھ کر آپ کو اللہ سے محبت محسوس ہوتی ہے؟ بس یہی وہ پانی ہے۔ پھر اس کے بعد بندہ مومن کا دل ہے۔ پودے کو پنپنے کے لیے اچھے بیج، زرخیز زمین، عمدہ کھاد، پانی اور سورج کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ آپ کا اچھا ماحول ہے، جتنے کھلے ماحول میں آپ جئیں گے اتنا گرو کریں گے۔ اب آپ دیکھیے شروع میں یہ بیج تھا، اگلی پکچر میں آپ دیکھیے کہ اس بیج کے نیچے جڑیں بن گئیں اور پتلی سی کومپل ہے۔ یہ جو جڑیں ہیں نا یہ ہمارے دین کا مین حصہ ہے جس کو عقائد کہتے ہیں، تعلق باللہ، تعلق برسول اور ایمان بالآخرہ۔ اس کا دوسرا نام عقیدہ ہے۔ الحمدللہ ہم نے رمضان سے پہلے 4 ڈیز کا جو زاد الخیر کیا اس سال، اس میں ہم نے اسلام A to Z کیا، اور اس میں ہمارا ایک پورا کورس ہے 1 مہینے کا۔ 4 ویکس میں ہم پہلے ویک میں عقیدہ، دوسرے میں عبادات، تیسرے میں معاملات اور چوتھے میں اخلاقیات پڑھتے ہیں۔ ہماری ترتیب بگڑی ہوئی ہے اس وقت، تو اس کو درست کرنے کے لیے اس کو سنیے تو کیا پتہ چلا کہ جس کو اللہ کی محبت مل جاتی ہے، اللہ کا مقام سمجھ آتا ہے، رسول اللہ سے تعلق بنتا ہے، اس کی زندگی سنور جاتی ہے۔ اور اینڈ پہ دیکھ لیجئے ایک درخت پھل سے بھرا پڑا۔ جب پودا تناور درخت بنتا ہے تو ماحول کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے، وہاں آکسیجن آتی ہے، لوگ پتھر مارتے ہیں اور وہ پھل پھینکتا ہے۔ تو مومن درخت ہوتا ہے۔ اس کی تفسیر میں ہم پورا ایک تقابل کرتے ہیں، میرا لئے 20-25 پوائنٹس، مومن ورسز ٹری۔ تو اللہ کرے کہ ہم ایمان کے سرسبز درخت بن جائیں اور پارشل دین کو چھوڑ کر ادھر سے ادھر، کسی کا عقیدہ خراب ہے تو اس کی عبادات کیسے قبول ہوں گی، اور اگر عبادات نہیں ہیں تو معاملات کیسے ہوں گے؟ تو لہٰذا اس موضوع پہ مزید سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور بس پھر اب پارے کا اینڈ شروع ہو رہا ہے 28 سے 30 میں۔ نہ شکری کرنے والوں کا انجام ہے کہ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ، یعنی جب اللہ کوئی نعمت دے اور لوگ اس کو بدل دیں اور کفر میں چلے۔ یہ وہ لوگ ہیں نبیوں کے امتی جن کو اللہ نے انبیاء کرام کی دولت دی لیکن انہوں نے ان کی قدر نہ کی۔ اور پھر آیت 31، روزے قیامت کوئی لین دین یا رشتہ داری کام نہ آئے گی۔ اللہ کہتے ہیں من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال۔ آج بھی ہمارے ساتھ لوگ ہوتے ہیں لیکن کام وہی آتا ہے جس کو اللہ کسی کام کا بنا دے
عمل کی بات کیا ہے؟ دنیا میں اپنے آپ کو اور اپنے رشتہ داروں کو اللہ کی پسند کا بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ پھر 32 سے 34 اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ آپ یہ آیت بچوں کے ساتھ شیئر کریں۔ میں نے ایک دفعہ بچوں سے شیئر کی کہ آپ بیٹا گنیے آپ کو اللہ نے کیا نعمتیں دی ہیں، 2 4 6 گن کے چپ ہو گیا۔ میں نے کہا اور پھر میں نے کہا اچھا آپ کاؤنٹ ڈاؤن یور باڈی پارٹس، پھر تو پوری لسٹ تھی نا۔ تو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اس وقت بھی ہم سوچیں کہ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں، لیکن ان الانسان لظلوم کفار، انسان بڑا ہی ناشکرا اور ظلم کرنے والا ہے۔ اور پھر سورت کا بھی اینڈ اور پارے کی بھی اینڈ کی طرف جا رہے ہیں، آیت 35 سے 38، حضرت ابراہیم کی پاکیزہ تمنائیں جو دعاؤں کی صورت میں ملتی ہیں۔ پہلے پارے کے اینڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران ابراہیم نے جو دعائیں کی تھی، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ امت کی دعائیں تھیں۔ یہاں خاص طور پہ رب اجعل ھذا البلد آمنا، مکہ کے لیے دعا، پھر بچوں کو اور خود کو بت پرستی سے روکنے کی دعا۔ کیا پتہ چلا کہ روحانی، جذباتی اور جسمانی سب ضروریات کو ابراہیم نے اللہ سے مانگ لیا۔ شرک سے بچنے کی دعا، دلوں میں محبت کی پیدا ہونے کی دعائیں، پھلوں سے رزق ملنے کی دعائیں۔ عمل کی بات کیا کہ بچوں کی دنیا بھی مانگیے، آخرت بھی مانگیے۔ ہم اپنے بچوں کا دنیا کا مستقبل بھی اچھا مانگے اور آخرت کا بھی مانگے۔ اور 39 سے 41 میں ابراہیم کی ایمان افروز دعائیں ہیں۔ الحمدللہ الذی وہب، وہ ذات جس نے مجھے دیا بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق۔ کیا پتہ چلا کہ اگر اللہ آپ کو بہت بڑھاپے میں بھی اولاد دے دے تو آپ اس پہ بھی مایوس نہ ہوں کہ اللہ ایسا کر سکتا ہے۔ اور پھر خاص طور پہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اپنی اور اپنی اولادوں کی نمازوں کی فکر کرنا۔ اور ربنا اغفر لی والی آیت میں دیکھیے ماں باپ اور مومنین کی دعائیں۔ تو یہ دعائیں قرآن کی یہ ثابت کرتی ہیں کہ اگر ہم صرف قرآن اور حدیث کی دعائیں بھی مانگ لیں تو الحمدللہ اس میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ اور پھر نماز قائم کر کے اہل ایمان کی بخشش کی دعا کیا بتا رہی ہے کہ مومن کا دل بہت کھلا ہوتا ہے۔ پھر آیت 42 سے 45 میں روز قیامت نافرمانوں کا کیا حال ہوگا۔ بہت ہی یعنی کہہ لیجئے کہ دل پہ بوجھ پڑتا ہے ان آیتوں کو پڑھ کے کہ جس میں اللہ ان کے ایک ایک باڈی ایکشن کی بات کر کے بیان کر رہے ہیں کہ جہنم میں جا کر چیخ رہے ہوں گے ربنا اخرنا الی اجل قریب، اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، نجیب دعوتک، ہم تیری دعوت کو قبول کریں گے، ونتبع رسل، تیرے رسولوں کی پیروی کریں گے، پر اب کیا فائدہ۔ تو ضرورت ہے کہ زندگی میں یہ کام کیے جائیں۔ اور آیت 46 سے 47، اللہ کے رسول استقامت کا پہاڑ تھے، اسی لیے وقد مکروا مکرہم وعند اللہ مکرہم، وہ بہت تدبیریں بھی کرتے رہے نبیوں کے خلاف، لیکن اللہ اپنی تدبیروں سے ان کو ٹالتا رہا، لہٰذا آپ اللہ پہ نظریں رکھیے۔ اور پھر آیت 48 سے 51 میں روز قیامت آسمان اور زمین بدل دیے جائیں گے، پوری دنیا کا ایک نقشہ ہی بدل جائے گا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، بہت بڑا ایونٹ ہونا تو گھر میں کئی چیزیں ادھر ادھر کر دی جاتی ہیں، کچھ ایسا ہی ہے، لیکن اس کو پڑھتے وقت ذرا سا سوچئے کیا منظر ہوگا۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، وہ پیش کیے جائیں گے اکیلے اللہ کے سامنے جو القہار بھی ہے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، تم دیکھو گے مجرم اس دن زنجیروں میں جکڑے ہوں گے، سرابیلہم من قطیران، گندک کے کرتے پہنائے گئے ہوں گے، وتغشا وجوہہم النار، اور ان کے چہروں پہ آگ لپک رہی ہوگی۔ کیوں؟ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، تاکہ اللہ ہر نفس کو اس کی جزا دے جو اس نے کیا، کیونکہ ان اللہ سریع الحساب۔ اب کیسے لوگوں کا کفر ختم ہو، اس کا جواب سورت کے اینڈ پہ آیت 52، ھذا بلاغ للناس، یہ لوگوں کو پہنچا دینا ہے تاکہ وہ ڈر جائیں اور وہ جان لیں کہ انما ہوا الہ واحد، کہ اللہ ایک ہے، اور عقل والے نصیحت لے لیں۔ تو یہ آیت مسلمانوں کو ان کا منصب یاد کرواتی ہے کہ لوگ کفر پہ مر رہے ہیں اور تم اپنی موجیں کر رہے ہو، اللہ ہماری اصلاح فرما دے۔ اور پھر سورت ہجر کی بس ایک آیت اس بارے میں ہے جس کا ٹاپک کیا ہے کہ یہ آیات ہیں کتاب الہی اور قرآن مبین کی، الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین،
یہ آیتیں ہیں کتاب کی اور بیان کرنے والے قرآن کی۔ اس دعا کے ساتھ اس پارے کو پورا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیاں اس کتاب کی نشر و اشاعت میں کھپا دے اور ہمارے گھروں کا بچہ بچہ اس کے ایک ایک لفظ کو سمجھے۔ جزاکم اللہ خیرم و احسن الجزاء۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.